رب زدني علما رب زدني علما. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین علماء اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی 9 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے مسلم شریف کی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے علم کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، علم کی بڑی فضیلت اور اس کا بڑا اونچا مقام، آپ اس بات سے علم کی فضیلت کے تعلق سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے، اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُلُوا إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا بَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَن يَغْسِلَهُ 7 مرات أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، کہ کتا تم میں سے کسی شخص کے برتن میں اگر منہ ڈال دے
تو وہ اس وقت پاک ہوگا جب اسے آپ 7 مرتبہ دھوئیں، اور پہلی مرتبہ اسے مٹی سے دھوئیں۔ یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہی کتا آپ غور کیجیے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو کھانے اور پینے کی چیز کو اسے پھینک دیا جائے گا، اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور برتن 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ پہلی بار مٹی سے یا صابن وغیرہ سے آپ دھو سکتے ہیں، لیکن یہی کتا جب اسے تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے، اسے تعلیم دے دی جائے، تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بسم اللہ کہہ کر کے آپ اپنے سکھائے ہوئے کتے کو، کلب معلم کو، جسے آپ نے تعلیم دے دی ہے شکار کرنے کے لیے، اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے اسے چھوڑتے ہیں اور وہ شکار کرتا ہے، وہ شکار مر بھی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے کچھ کھاتا نہیں ہے، وہ شکار کر کے شکار مر بھی گیا ہے، وہ آپ کے پاس لاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ آپ غور کیجیے۔ لیکن وہی اگر اس کے ساتھ غیر شکاری کتا جو سکھایا نہیں ہے، اگر وہ شریک ہو جاتا ہے اور وہ کتا مر جاتا ہے اور وہ شکار کیا ہوا مر جاتا ہے، جو چیز شکار کر کے آپ کا شکاری کتا لا رہا ہے، جسے آپ نے سکھلایا تھا، اور وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی شریک ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقام ہے علم کا، کیا مرتبہ ہے۔ کوئی سکھا دینے کی وجہ سے بس اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ خواہ کتنی ہی دولت بے علم والے کے پاس کیوں نہ ہو جائے، اتنا اونچا مقام کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن جو شخص علم رکھتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے آراستہ کر دیا ہے، اس شخص سے بے علم، ایک جاہل، ایک جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا موازنہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدے کے اندر فرمایا لیس الجمال باقوال تزیننا، کہ جو کپڑے زینت بخشتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کر ہم اور آپ خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کپڑوں سے خوبصورتی نہیں ہے۔ لیس الجمال باقوال تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی علم کی ہے، خوبصورتی ادب کی ہے۔ چاہے جتنے اچھے کپڑے آپ پہن لیں، زیتن کر لیں، جیسا بھی اچھا لباس ہو، لیکن اگر ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہمارے اندر ادب نہیں ہے، ہمارے اندر سلیقہ نہیں ہے، ہمارے اندر تمیز نہیں پائی جاتی ہے، تو پھر ہم یتیم ہیں۔ ہمارے اندر یہ چیز اگر نہیں ہے، اور آگے فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، ہر کوئی جانتا ہے کہ بچپن میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے تو بلوغت تک وہ شخص یتیم تصور کیا جاتا ہے، یتیم سمجھا جاتا ہے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کے اندر کہتے ہیں کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، کہ وہ شخص یتیم نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقت میں یتیم وہ شخص ہے جو جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو، وہ شخص گویا کہ یتیم ہے۔ تو سامعین کرام، علم کا بڑا اونچا مقام ہے، اور علم والے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے بصریت تذکرہ فرشتوں کے سامنے یہ کہا تھا جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہتا تھا، یعنی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا
اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس طرح سے اس کا تذکرہ کیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أُنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا، ان سے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، یعنی ایک قوم دوسرے قوم کا خلیفہ ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا الہ العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں جانے کے بعد خرافات کریں گے، فتنہ و فساد برپا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو اگر صرف مقصد یہ ہے کہ تیری تسبیح بیان کی جائے، تیری پاکی بیان کی جائے، تیری اطاعت کی جائے، تو تیری اطاعت کے لیے، تیری پاکی کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے تو ہم فرشتے کافی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دے دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، جبکہ انسان نافرمانی بھی کرتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ان کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، میں کیا چاہتا ہوں، جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تقریر فرمائی اور آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، بہت ساری چیزوں کے نام بتا دیے، بہت سے لوگوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے علم سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا، اور جب علم سے مزین کر دیا اس جن چیزوں کا نام بتایا ان چیزوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں بلکہ پہلے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، اگر تمہاری بات صحیح ہے، اگر تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ایسے آدم کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح و تحلیل کے لیے ہم کافی ہے، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ کیا ہیں۔ فرشتے فوراً جواب دیتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات پاک ہے، تو بے عیب ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو علیم ہے اور تو حکیم ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی ان چیزوں کا علم دے دیا تھا، پہلے ہی ان چیزوں کو بتلا دیا تھا، الہام کر دیا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں دیکھو کیا میں نے کہا نہیں کہا کہ آسمان و زمین کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کی جو برتری ثابت کی گئی ہے، جو فرشتوں پر فضیلت ثابت کی گئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ علم کے ذریعہ چند چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے بتا دیے تھے اور فرشتے نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں پر برتری ثابت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے یہ تمام بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو سامعین کرام یہی نہیں، اور آگے دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو کسی کو نہیں عطا کی۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں اردو پرندہ غائب نظر آیا اور اس سے یہ خبر معلوم ہوئی کہ اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں بہت کم ہوتا ہے، اس سے جب خبر معلوم ہوئی کہ ملکہ سبا یعنی ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ عورت حکمرانی کرے، شریعت اسلام کے اندر عورت حکمرانی کرے یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس پرندے نے خبر دی اور سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کے پاس ملکہ سبا کے پاس پیغام بھیجا
کیا مسلمان ہو کر کے مودی و فرما بردار ہو کر کے آئے ہیں؟ پہلے تو اس نے ہدیہ تحفہ تحائف دے کر کے یہ کوشش کی جانا نہ پڑے وہاں سے بچ جاؤں، لیکن بہرحال اسے مجبور ہونا پڑا جانے کے لیے. تو پھر جب وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی تو انہوں نے اپنی مجلس میں ایک بات کہی. اس کا نقشہ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے، تمام لوگوں کے سامنے انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، کیونکہ تمام لوگوں پر ان کی حکومت تھی. وہ کہتے کوئی ہے جو اس کے عرش کو میرے پاس اس کے پہنچنے سے پہلے حاصل کر دے؟ آپ بتائیے بیت المقدس سے تک لے جانا ہے اور یمن سے لے جانا 1500 میل کا فاصلہ ہے، اور دونوں طرف کو جوڑا جائے تو 3000 میل کا فاصلہ ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. کوئی ہے تم میں سے جو اس کے یہاں میرے پاس پہنچنے سے، مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے کوئی حاصل کر سکتا ہے اس کے تخت کو؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک کبھی ہیکل جن اپنی طاقت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی، اس طاقت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، یہ جو میٹنگ لگی ہوئی ہے، یہ جو مجلس آپ نے قائم کی ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت حاصل کر لوں گا. اور اس نے اپنے بارے میں یہ بھی بتایا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میں اس پر قادر و قدرت رکھتا ہوں، مجھے اس کی طاقت ہے کہ اس کے تخت کو میں حاصل کر دوں گا اس کے آنے سے پہلے. اور امین، میں امانت دار بھی ہوں، یعنی اس میں کوئی خود خود نہیں کروں گا، یعنی اسی طرح سے جس طرح سے ان کا تخت ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. اس میں کسی طرح کی گڑبڑی میں نہیں کرنے والا ہوں. لیکن یہ تو طاقت کی بات، یہ جن کی بات تھی. آگے آپ دیکھیں قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ انسان تھا. وہ انسان کیا کہتا ہے؟ جنات نے تو اپنی بات رکھ دی کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس حاصل کر دوں گا. لیکن جسے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو اس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاصل کروں گا. اور دیکھا تو وہ تخت موجود ہے. پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ غور کر سکتے ہیں. تو یہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی کتاب کا وہ شخص پر علم تھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت ٹائم ہو جائے گا کہ مجلس پر خاص ہو، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں. اور دیکھا تو تخت موجود ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا. آپ غور کریں کہ علم میں یہ طاقت اللہ رب العالمین نے دے رکھی، یہ تاثیر دے رکھی ہے کہ 3000 میل کا فاصلہ طے کیا. بھائی جانا بھی آنا بھی تو 3000 میل کا فاصلہ طے ہو گیا، اور پلک جھپکنے کے درمیان یہ علم کی وجہ سے. تو سامعین کرام، علم بہت اونچا مقام رکھتا ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اور اس میں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا کے اندر جب آپ عبادت کر رہے تھے، تو نماز کے متعلق نہیں نازل ہوئی کہ نماز پڑھیے، روزے کے متعلق نہیں نازل ہوئی کہ ایک مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، حج کے متعلق نہیں نازل ہوئی، اور دوسری عبادات کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. بلکہ جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے اس کو یہ نازل ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد آپ پڑھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کہتے ہیں ماں نبی قاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. اور زور سے دبوچتے ہیں، زور سے دباتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جاتی ہے، پسینہ آپ کو چھوٹ جاتا ہے، زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے. دوبارہ کہتے ہیں، پھر کہتے
میں پڑھنا نہیں جاتا اور کہتے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بتائے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک سب سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی وہ تو علم ہی ہے. آدم علیہ السلام کی جو برتری فرشتوں پہ ثابت کی گئی علم کے ذریعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلے وحی نازل کی گئی وہ علم ہی ہے. اس لیے لیکن افسوس کی بات وہ قوم وہ امت جس کو شروع میں علم ہی کی بات سکھائی جاتی ہے وہ قوم آج ناخواندہ ہے, وہ جاہل ہے, وہ ان پڑھ ہے. شمار میں کہیں بھی ان کا نام ہی نہیں آتا ہے کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. یہ اسی وجہ سے ہم جاہل رہے گے, اسی وجہ سے ہم نادان رہے گے, اسی وجہ سے ہم ان پڑھ رہے گے کیونکہ ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے قرآن میں جو وضاحت ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں, ہم کو نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے ہمارے اندر آج یہ جہالت پائی جاتی ہے. ہم ناخواندہ ہیں, ہم ان پڑھ ہیں, ہم جاہل اسی لیے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین نے تو اس واقعے کو ذکر کر کے پہلے ہی ثابت کر دیا ہے کہ علم بہت بڑی چیز ہے, علم کا مقام بہت اونچا ہے, بلکہ جتنا زیادہ علم ہوگا ایسے ہی درجات بلند ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. کہ اللہ رب العالمین تم سے مومنوں کو اور علم والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا. یعنی مومنوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے گا اور جو علم والے ہیں یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ جن کو علم سے بھی اللہ رب العالمین نے نواز دیا ہے ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے گا. سامعین کرام یہی نہیں, حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا ہی زیادہ علم ہوگا اس کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت زیادہ ہوگی, اللہ رب العالمین کا خوف زیادہ ہوگا, اللہ رب العالمین کے اطاعت کو زیادہ کرے گا. کیونکہ اللہ کے بارے میں وہ جتنا ہی علم حاصل کرے گا تو اتنے ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء کہ اللہ رب العالمین سے حقیقت میں علماء ہی ڈرتے ہیں. یعنی جن کے اندر اللہ کے بارے میں علم ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہی ڈرے گے. بھائی بچہ ہے, اگر اس کے سامنے اگر آگ رکھ دیا جائے, آگ کا انگارہ, وہ نہیں جانتا ہے تو چھو لے گا, لیکن اگر کوئی جاننے والا ہے تو اسے نہیں چھو سکتا ہے. تو علماء کو ہی علم ہوتا ہے, علم حاصل جو کرتا ہے اسی کو علم حاصل ہوتا ہے. اب کسی بھی ذریعے سے وہ علم حاصل کر لے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کا حقیقت میں خوف پایا جاتا ہے. اور یہ علم ایسی چیز ہے سامعین کرام, دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں اگر وہ نقصان دے رہی ہو تو تمام علوم کو حاصل کرنا ہمیں اور آپ کو چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس شریعت کا علم اتنا ضرور حاصل کیا جائے کہ ہم اگر کسی پیشے سے جڑیں گے, مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہیں, تو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس بات حمل ناجائز ہے. یعنی بچے کو اگر کوئی گرانے کے لیے آئے تو اگر ہم اس پیشے سے منسلک ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ بات معلوم ہونی چاہیے. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارا علم یہ پیشہ ہے اور اس میں یہ کام ہوتا ہے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ عمل کرانا غلط ہے. اسی طرح سے اور بھی دوسرے پوسٹ پہ اگر ہم ہیں جو جسے ہم اور آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں, چاہے آپ وکیل ہیں چاہے جج ہیں, تو کم سے کم یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رشوت لے کر کے کوئی غلط فیصلہ دے دیا جائے یا جھوٹ فیصلہ دے دیا جائے یا اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں اس کا یہ غلط ہے. اس طرح کے علوم کا حاصل کرنا تمام لوگوں کے لیے واجب و ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علم کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم, جب آدم کے اولاد کے انتقال ہو جاتا ہے, ابن آدم انسان جب مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عمله الا من ثلاث, تو اس کا عمل وہیں منقطع ہو جاتا ہے. اب انتقال ہونے کے بعد اس دار بانی سے کوچ کر جانے کے بعد, یہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد اب اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں اور وہ قیامت تک باقی رہیں گے. وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ اس نے کر دیا, جاری رہنے والا.
آپ نے مسجد بنوا دی ہے، کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے، یا اور بھی کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو جاری ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ صدقہ جاری ہے، تو جب تک وہ رہے گا اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا. صدقہ جاری کا لفظ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم آدمی چھوڑ جائے جو فائدے مند ہو، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا، یعنی ایسا علم نہ ہو جس سے نقصان ہو رہا، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ تو وبال جان مل جائے گا. ایسا علم ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، خاص طور سے شرعی علم. لیکن اگر دنیاوی میں ایسا علم چھوڑ گیا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کا بھی اجر و ثواب انشاءاللہ ملنا چاہیے. تو خاص طور سے شرعی علم اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے، تو چاہے کتابیں لکھی ہیں، کوئی مضمون لکھ دیا ہے، یا تقریریں اس کی ہیں، یا بھائی طلبا کو پڑھایا ہے اور سامعین کو پڑھایا ہے، تو اس کے ساتھ آتے ہیں، ان کو تعلیم دی ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، تو یہ سلسلہ کبھی بھی انشاءاللہ منقطع ہونے والا نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ قیامت تک اس کا جو ثواب ملتا رہے گا. بتائیے کتنا اونچا مقام ہے کہ جن تین چیزیں جو باقی رہنے والی ہے، جو قیامت تک جن کا جو ثواب لکھا جائے گا، ان تین میں سے دوسری چیز کا ذکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ علم ہے. اسی طرح سے ایک تیسری چیز کیا ہے، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، نیک اور صالح اولاد. اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کر لی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بتا دیے ہیں، یہ پہچان کرا دیا ہے، اچھے اور برے کی اسے تمیز کرا دی ہے، صحیح تعلیم دے دی ہے، اگر وہ نیک اولاد ہمارے لیے دعا کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، تو اس دعا کا جو ثواب انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا. یہ تین چیزیں، تین چیزوں میں سے ایک علم ہے کہ اس کا جو ثواب انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا. اسی طرح سے سامعین کرام، علم ایک دور ایسا آ جائے گا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کا اتنا اونچا مقام، ایک دور ایسا آ جائے گا کہ علم اللہ رب العالمین اٹھا لے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، یعنی اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، اور اس طرح سے نہیں کہ علماء کے دلوں سے اس کو چھین لے کر نکالے گا، بلکہ علماء ہی کو، جو لوگ علم والے ہیں، جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو علم سے آراستہ ہیں، جو علم سے مزین ہیں، ایسے لوگوں کی وفات ہو جائے گی، ایسے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ یقبض العلم بالقبض علماء، علماء کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ وفات دے کر کے انہیں اٹھا کر کے علم کو اٹھائے گا، حتی لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین کوئی بھی عالم دنیا میں باقی نہیں رکھے، یعنی علم والے باقی نہیں رہ جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے جاننے والے جب نہیں رہ جائیں گے جو لوگوں کو صحیح بات کی تعلیم دے سکیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہل سرداروں کو سب اپنا مفتی بنا لیں گے، انہیں کو اغوا پیشوا اور رہنما بنا لیں گے، اور انہیں سے سوال کیا جائے گا، انہیں سے پوچھا جائے گا. جو جاہل ہوں گے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اسلام کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا، دین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہوں گے، قرآن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا، بسم اللہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہوں گے، اس کا معنی نہیں معلوم ہوگا، ایسے لوگوں کو سردار بنایا جائے گا، ایسے لوگوں کو مفتی بنا دیا جائے گا، انہیں سے مسئلہ پوچھا جائے گا، انہیں سے نماز کے ارکان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسلام کے ارکان کے بارے میں پوچھیں گے، ایمان کے ارکان کے بارے میں پوچھیں گے، انہیں سے فتویٰ پوچھا جائے گا. تو کیا کریں گے؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم تو ہے نہیں، بغیر علم کے وہ فتویٰ دے دیں گے، معلوم کچھ بھی نہیں ہے، اور فتویٰ کو دیتے پھریں گے، فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو سامعین کرام، ایسے وقت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم اگر نہیں ہے تو ہم دنیا میں بھی کامیابی اور کامیابی سے ہم نہیں ہو سکتے، اور آخرت میں
کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علم حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں اس نے شفائے کامل کو عاجل عطا فرما. جو لوگ محروس ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم